2017 میں پاکستان نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. ہم نے تو IMF کو خدا حافظ کہا تھا. مگر ایسا کیا ہوا تھا کہ صرف 2 سال بعد ہی پاکستان واپس IMF کے دروازے پر کھڑا تھا. دیکھیے کسی بھی ملک کی معیشت اچانک تباہ نہیں ہوتی, وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہے. لیکن کمزور معیشت کا اندازہ شاید سب سے زیادہ 2013 میں ہوا, جب زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے تھے, ڈالر بڑھ رہا تھا اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ الگ تھی. ایسے میں مسلم لیگ نون کی حکومت IMF کے پاس جا کر تقریباً 6.6 ارب ڈالر کا قرض لیتی ہے. یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ IMF صرف قرض نہیں دیتا بلکہ پورا پروگرام دیتا ہے, جس کے تحت حکومت کو ٹیکس اور بجلی کے ریٹ وغیرہ بڑھانے پڑتے ہیں, سبسڈیز کم کرنی پڑتی ہیں. 2016 میں جب یہ IMF پروگرام ختم ہوا تو مسلم لیگ نون نے ایک سیاسی بیانیہ بنایا کہ پاکستان نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا ہے. ٹیکنیکلی پروگرام ختم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہے. اس وقت بھی پاکستان کے مسائل وہی تھے, امپورٹس بڑھ رہی تھی اور ایکسپورٹس کمزور تھی, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مسلسل بڑھ رہا تھا. پھر 2018 میں تحریک انصاف الیکشن جیتی اور اپنی حکومت بناتی ہے. یہ آئی تو تبدیلی کے نعروں کے ساتھ تھی, مگر موجودہ نظام میں زیادہ تبدیلی شاید ممکن ہی نہیں تھی. تبھی انہوں نے بھی یہی کیا کہ قومی خزانہ خالی ہے, اور پھر 2019 میں پاکستان واپس IMF پروگرام کا حصہ بن گیا. اس بار پاکستان نے 6 ارب ڈالر کے قرض کا معاہدہ کیا. اس پروگرام کے ساتھ ہی مہنگائی بڑھنے لگی, بجلی اور گیس مہنگی ہوئی اور ٹیکس بھی بڑھا دیا. چین, UAE اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کو اربوں ڈالر کی مدد دی. 2022 کی رجیم چینج کے بعد پاکستانی معیشت اس حد تک خراب ہو گئی کہ ڈیفالٹ کی باتیں انٹرنیشنل میڈیا میں زیر بحث آنے لگی. تو 2023 میں شہباز شریف واپس IMF کے پاس جاتے اور 3 ارب ڈالر کے پروگرام کا حصہ بن جاتے. اس بار حکومت نے سیلاب, مہنگائی اور بیرونی مالیاتی بحران کو جواز بنایا. چین, سعودی عرب اور UAE نے بھی اپنے پرانے ڈپازٹس رول اوور کر دیے. پھر دوبارہ 2024 میں حکومت نے IMF سے 7 ارب ڈالر کا پروگرام لیا, جو کہا گیا کہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس پروگرام کے ساتھ پاکستان پر IMF کی طرف سے سخت شرائط رکھی گئی, جو آج پاکستانی قوم پیٹرول لیوی, مزید ٹیکس, مہنگی گیس اور بجلی کی صورت میں سہ رہی ہے. آج پاکستان کا کل قرض تقریباً 130 سے 140 ارب ڈالر ہے, جو اس نے IMF, چین, سعودی عرب, UAE, ورلڈ بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر اداروں سے لیا ہوا.